مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام کسی خاص صحابی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یوم مسیح موعود کے حوالے سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں اپنے صحابہ کا کس قدر احترام تھا اور آپ کس قدر عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، اس کے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور حافظ ہبت الرحمان صاحب ہوں گے۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں جو آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت موقعوں پر اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ یہ آیت ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام بھی ظاہر کرتی ہے، اور وَآخَرِينَ مِنْهُمْ حضور کی جماعت میں جو حضور کے شامل ہونے والے تھے ان کا مقام بھی ظاہر کرتی ہے کہ باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبے عرصے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آنا ہے، لیکن آپ کی جماعت میں شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرین منہم کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جو نظم میں یہ فرمایا ہے کہ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذل عادی۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ تو اس حوالے سے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ حضور اپنے صحابہ کو بڑی محبت اور شفقت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ اس میں خود اللہ تعالیٰ نے الہامات کے ذریعے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی بشارت دی تھی۔ مثلاً یہ فرمایا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد کے لیے ایسے لوگ آئیں گے جن پر ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ تو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں متعدد جگہوں پر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پاکیزہ جماعت صحابہ کی دی ہے جو ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور حضور کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ دعویٰ ماموریت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پہلی کتاب لکھی فتح اسلام، حالانکہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے 40-45 صفحات کا، تو اس میں حضور نے اپنے دعوے کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے کتابچے میں بھی حضور نے اس بات کو ضروری سمجھا ہے کہ اپنی جماعت کے خاص بزرگوں کے نام بھی شامل فرمائے ہیں، اور حضور کا یہ اقتباس میں فتح اسلام سے پڑھتا ہوں جس سے صحابہ کا مقام حضور کی نظر میں جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے ادا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلے میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہے۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ تو حضور نے صدق سے بھری ہوئی روحیں قرار دیا ہے اپنے صحابہ کو۔ تو اس کے بعد حضور نے
بطور نمونہ چند صحابہ کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس میں حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کاتب تھے اور حضور کی کتابوں کی کتابت کیا کرتے تھے، حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرزا عظیم بیگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آئندہ موقع ملا تو میں اور صحابہ کا بھی مزید ذکر کروں گا۔ یہ بالکل درست آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو یہ اصحاب عطا فرمائے تھے، اور جیسا کہ حضور نے ابھی آپ نے اقتباس پیش کیا کہ حضور نے ان کو صدق سے بھری ہوئی روحیں قرار دیا، جی، اور حقیقت دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں جب انبیاء کو بھیجتا رہا ہے تو ہر نبی کو ایسی جماعت عطا اللہ تعالیٰ فرماتا رہا ہے جی، جو اس نبی کے کام میں ان کی ممید اور معاون اور انصار بن کر سامنے آتی ہے۔ جی، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی چونکہ پیش گوئیوں کے مصداق تھے، اور جو قرآنی آیت ابھی آپ نے پیش کی وآخرین منھم لما یلحقوا بہم، تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصحاب کا ہمیں جو مقام ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دور اولین کا تھا اور ایک دور آخرین کا ہے۔ جی، تو آخرین کے دور میں جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ہی آگے جاری رکھنے کے لیے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا، تو اس کے ساتھ ہی جو اولین کی ایک جماعت تیار کی تھی اصحاب کی، آخرین کے دور میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اپنے ایک اصحاب کی اور مخلصین کی ایک جماعت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا رسالہ جو فتح اسلام ہے اس کے فوراً بعد ایک اور کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ازالہ اوہام ہے۔ جی، اس کتاب میں بھی حضور نے اپنے بعض مخلصین کا ذکر فرمایا ہے، بعض کا اجمالی رنگ میں ذکر فرمایا، بعض کا تفصیلی رنگ میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ حضور نے اپنی اس تصنیف لطیف یعنی ازالہ اوہام میں کل 39 مخلصین صحابہ کا مختصر ذکر فرمایا ہے، جی، اور آگے جا کر پھر 35 اصحاب کے صرف ناموں پر اکتفا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ جہاں بھی آپ نے جس اپنے صحابی کا ذکر فرمایا، رفیق کا ذکر فرمایا، اور ساتھ اس کے حبی فی اللہ کے الفاظ تحریر فرمائے ہیں، جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر محبت کرنے والے تھے اپنے اصحاب سے۔ اسی رسالے میں ازالہ اوہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے اپنے اصحاب کے متعلق ہی کہ یہ سب صاحب علی حسب مراتب اس عاجز کے مخلص دوست ہیں۔ فرمایا بعض ان میں سے اعلیٰ درجے کا اخلاص رکھتے ہیں، اسی اخلاص کے موافق جو اس عاجز کے منتخب دوستوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں جداگانہ ان کے مخلصانہ حالات لکھتا۔ ٹھیک ہے، تو حضور کی خواہش تھی، لیکن طول کی وجہ سے حضور نے تفصیلی ذکر تو نہیں فرمایا، جی، لیکن اجمالاً حضور نے اصحاب کی جو ان کے اخلاص اور محبت کا ذکر ضرور فرمایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ صحابہ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے، یعنی جو اولین کا دور تھا، بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا، وہ بھی صحابہ میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے، چونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہیں، جی، تو بروزی رنگ میں آپ کے اصحاب بھی اسی طرح وہ مقام رکھتے ہیں کہ جو اولین کے دور میں اصحاب کا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ بھی صحابہ میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، پھر حضور نے سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 4 ہے وآخرین منھم لما یلحقوا بہم کا ذکر فرماتے ہوئے لکھا، یعنی صحابہ کی جماعت کو اسی قدر نہ سمجھو بلکہ مسیح موعود کے زمانے کی جماعت بھی صحابہ ہی ہوگی۔ تو یہ کچھ نمونہ تحریرات ہیں جو حضور نے اپنے دعوے کے بعد یعنی ابتدائی دور میں ذکر فرمایا ہے، ان سے اندازہ ہوتا ہے اور ان سے واضح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں صحابہ کا کیا مقام ہے۔ بالکل بالکل۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ذکر ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، تو جب ہم دیکھتے ہیں حضور کی تحریرات کو تو پتہ چلتا ہے
کہ یہ صحابہ کا صرف لقب نہیں ہے جو ان صحابہ کو ملا ہے یا حضور نے دیا ہے، جی بلکہ حضور نے تقابلی جائزہ کیا ہے کہ وہ سارے حالات جو صحابہ کو پیش آئے وہی حالات ان کو پیش آئے. تو یہ جو مقام ملا ہے ان صحابہ کو، یہ انہی حالات میں سے گزر کر ملا ہے. اور حضور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ایام الصلح میں فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں. سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا. اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے. وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا. وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا. وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا. وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی. بتیرے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روتے تھے. بتیرے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہوتے تھے. بتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے. ان میں سے ایسے لوگ کئی پاؤ گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مارے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی. وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے. تو اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ان تمام حالات کا جائزہ لیا ہے کہ یہ مقام ایسے نہیں مل گیا. جی ان لوگوں نے بھی اسی معیار کی قربانیاں دی ہیں جو صحابہ دیا کرتے تھے. تو ان قربانیوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے انہیں صحابہ کا درجہ عطا کیا ہے. بالکل. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 73 فرقوں والی، اس میں جو ناجی فرقے کی حضور نے علامت بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس حال پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی حال ان کا ہوگا. تو مسیح موعود علیہ السلام نے جو ابھی آپ نے اقتباس پڑھا، بیان ہی وہی حالات کا نقشہ کھینچا ہے کہ جو قربانیاں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش کی ہیں، ان کا تو خیر کوئی بدل نہیں ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل حضور نے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے. لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ بالکل بہت ہی حیرت انگیز قربانیاں ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ نے پیش کی ہیں. اسی وجہ سے حضور کی یہ ایام الصلح کا آپ نے حوالہ پڑھا. حضور نے اپنی متعدد کتابوں میں اپنی صحابہ کے نام جو ہیں وہ تحریر فرمائے ہوئے ہیں. ابھی ازالہ اوہام سے آپ نے پڑھے تھے. انجام آتم میں حضور نے اپنے 313 صحابہ کی فہرست دی ہے، اور آئینہ کمالات اسلام میں بھی حضور نے 325 صحابہ کی فہرست دی ہے. کتاب البریہ میں بھی حضور نے 300 کے قریب صحابہ کے نام لکھے ہیں. اور آئینہ کمالات اسلام میں بھی حضور نے جو اس کا عربی حصہ ہے اس میں حضور نے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے چند، اور اس میں لکھا ہے کہ ذکر و بعض الانصار شکر لنعمت اللہ الغفار. تو یعنی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ عطا کیے ہیں، اور پھر نیچے حضور نے بعض صحابہ کے نام لکھے ہیں. تو اس سے مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جو مقام تھا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک اور روایت جو حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے وہ بھی بڑی ایمان افروز ہے. حضرت پیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو چونکہ مہمان باہر سے کافی آئے ہوتے تھے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جتنا وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ گزاریں، تو وہ پھر شوق میں حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو چونکہ باہر ان دنوں میں پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی، وہی کچا راستہ ہوتا تھا، تو حضور چلتے بھی تیز تھے، تو صحابہ دوڑ دوڑ کے حضور کے ساتھ شامل ہوتے تھے.
تو اس کی وجہ سے گرد و غبار بہت اڑتی تھی. تو حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لائق ہوئی, تو انہوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور آپ ان مہمانوں کو منع کر دیا کریں کہ مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے, یہ کافی ہے, سیر پہ آپ کے ساتھ نہ جایا کریں کیونکہ گرد و غبار اڑتی ہے تو اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ رعد کی, قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی, پڑھی, جو یوں ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ, اور فرمایا کہ اس آیت میں مراد فرشتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو آپ کے دائیں بائیں, آپ کے آگے پیچھے پاک کلمات سننے کے شوق میں دوڑتے چلتے تھے. اسی طرح سے میرے اصحاب فرشتے ہیں جنہوں نے مجھے صدق دل سے قبول کیا ہے. میرے اصحاب فرشتے ہیں جنہوں نے مجھے صدق دل سے قبول کیا ہے اور میری باتوں کو بڑے شوق سے کان لگا کر میرے آگے پیچھے دائیں بائیں دوڑ دوڑ کر سنتے ہیں, ہدایت پاتے ہیں. مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں بلکہ بہت بڑی خوشی ہے, میں ان کو اس بات سے روک نہیں سکتا. یہ خدا کا فعل ہے, خدا نے ہمیں بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کی ملاقات سے ہرگز نہ تھک جانا. تو یہ تذکرۃ المہدی میں بڑی ایمان افروز روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب فرشتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح السلام کے اصحاب ان کا اپنا اخلاص ہے جی, کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے. بالکل. تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں, جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں, متعدد اصحاب کا ذکر فرمایا ہے, اور خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی محبت اور وفا کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے, اور کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح الاول جو ہیں وہ اپنے اخلاص میں اور وفا میں اور عقیدت میں اور محبت میں کیسے بڑے ہوئے تھے. اور اس کا اندازہ ہمیں آپ کے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر سے بھی ہوتا ہے کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ چے خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دین بو دے, یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے. تو ایک تو نور دین, آپ کا نام نور الدین ہے, اس حوالے سے بھی ہے, اور ایک نور الدین کہ آپ دین کی روشنی جو ہے وہ آگے پھیلانے والے ہیں. اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو حضرت مسیح السلام کی خواہش ہمیں نظر آتی ہے کہ دونوں طریقے سے, کہ جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول کا نمونہ تھا اخلاص کا اور محبت کا, وہ اپنی جماعت میں حضور دیکھنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا اور ان کی وفا کا ذکر کیا, اور تذکرۃ الشہادتین جو کتاب ہے وہ حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفا کے نمونوں سے بھری پڑی ہے. اور آپ نے اپنی حضرت مسیح السلام کی زندگی میں ہی اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے اپنی محبت کا اور عقیدت کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں مہیا کیا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب جس کا میں نے ذکر کیا تذکرۃ الشہادتین میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی جانثاری کا ذکر اس طرح کیا. حضور فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ مولوی عبداللطیف جس نے جانثاری کا یہ نمونہ دکھایا جس کے صدق اور وفا اور اخلاص اور استقامت کے آگے پنجاب کے بڑے بڑے مخلصوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا کہ ہم سب سے پیچھے آیا اور سب سے آگے بڑھ گیا. تو بڑے ایسے اصحاب تھے, لیکن صاحبزادہ صاحب بعد میں شامل ہوئے ہیں اور آگے نکل گئے ہیں اپنی محبت میں, عقیدت میں, وفا میں. پھر حضور نے ایک اور جگہ تحریر فرمایا کہ شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونے کی محتاج تھی. تو ہمارے لیے وہ ایک روشن مثال قائم کر گئے ہیں حضرت صاحبزادہ صاحب. اور پھر حضور نے آگے ایک اور جگہ تحریر فرمایا کہ عبداللطیف کے نمونے کو ہمیشہ مد نظر رکھو. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صاحبزادہ صاحب کی زندگی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں, اپنی وفا میں کوئی اس میں کمزوری یا اس پر آنچ نہیں آنے دی,
اور اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنی استقامت میں. تو یہ حضرت مسیح السلام کے اصحاب کا میں سے بعض کا میں نے یعنی 2 کا بیان ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یہ بہت بڑے صحابہ تھے. حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بہت دوسرے کبار صحابہ کے بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح حضور بڑی محبت سے ان کو یاد کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑا نام حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ حضور کی زندگی میں بھی حضور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بہت زیادہ ان کو حضور کا قرب پانے کا موقع ملا ہے. لیکن ایک خاص بات یہ کہ وفات کے بعد بھی حضور کو ان کا خیال رہا ہے اور حضور بڑی محبت سے ان کو یاد کیا کرتے تھے. تو اسی طرح کی ایک روایت ہے جو حضرت قاضی حبیب اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم صبح سیر کے لیے نکل گئے اور حضور کے ساتھ تو کافی دور نکل گئے. جب ہم واپس آئے ہیں اور ہم شہر میں قصبے میں یعنی قادیان میں داخل ہونے والے تھے تو حضور یکدم ٹھہر گئے. حضور فرماتے ہیں کہ اوہو ہم تو مولوی صاحب کو ملے بغیر ہی چلے گئے. تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی. اور یہ اس وقت کا واقعہ کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی پہلے وہ وجود تھے جنہیں بشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہونے کی توفیق ملی، ان کی سعادت حاصل ہوئی. تو اس وقت اور کوئی قبریں نہیں تھیں. تو پہلی قبر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کی تھی اور یہ حضرت مولوی صاحب کی وفات کے تقریباً 2 ماہ کی بعد کی بات ہے. تو حضور محض حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح یاد کر کے حضور رک گئے کہ اوہو ہم تو مولوی صاحب کو ملے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں. مولوی صاحب بھی کہیں گے کہ یہاں تک آئے اور ہم سے ملے بغیر ہی واپس چلے گئے. تو حضور وہیں سے واپس لوٹے ہیں اور اصحاب کے ساتھ، اور حضور بشتی مقبرہ قادیان پہنچے ہیں اور وہاں آپ نے حضرت مولوی صاحب عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے اور اس کے بعد پھر واپس پہنچے. اسی طرح حضرت سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کا بھی بہت حضور کے جو خطوط ہیں اور اس کے علاوہ روایات میں بہت زیادہ حضور کا ذکر ملتا ہے کہ حضور کس قدر محبت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں. فرماتے ہیں میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی کسی کتاب میں محض بھائیوں کے دعا کے لیے عام مکرم کی دینی خدمات کا کچھ حال لکھوں، کیونکہ اس میں دوسروں کو نمونہ ہاتھ آتا ہے. تو یہ کہ اصحاب کا یہ مقام کہ حضور ہمارے ہیں کہ ان کے ذکر سے بھی دوسروں کے لیے اس میں نمونہ ہے. یہی بالکل ضروری بات ہے. پہلے جو سہیل صاحب نے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا حضور کے حوالے سے، تو یعنی یہ جو انفرادی نام حضور نے ذکر فرمائے ہیں اپنی جماعت کے لیے بطور نمونہ کہ اور صداقت کی دلیل کے طور پر بھی حضور نے یہ نام بیان فرمائے ہوئے ہیں، تو کہ دوسرے لوگوں کے کس قدر لوگوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی ہے. اور دوسری طرف جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یعنی ان ناموں کا ذکر کر کے کہ اس طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے. اسی وجہ سے حضور نے اپنی تحریرات میں ان صحابہ کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ہم اب بعض انفرادی ناموں کا ذکر فرما رہے ہیں، بہت سارے اس طرح کے حوالے ہمیں ملتے ہیں. کپورتھلا کے جو صحابہ ہیں ان کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت ہی محبت بھرے جذبات ہوتے تھے اور بہت ہی قابل رشک الفاظ ہیں جو ہمیں کپورتھلا کے صحابہ کے بارے میں ملتے ہیں. اور یہ محبت اور شفقت جو ہے یہ خدمت کے لحاظ سے بھی الگ، یعنی ویسے تو صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا اس میں تو سب آگے، لیکن پھر آگے خدمات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے دوسروں پر. تو اس لحاظ سے یہ فضیلت والے صحابہ تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جن کا حضور نے ذکر کیا ہے. انہی صحابہ میں ایک نام حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جو بہت ہی قدیم زمانے سے، یعنی حضور نے بھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، اس سے کافی عرصہ پہلے سے حضور کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے اور حضور کی خدمت میں بارہا حاضر ہوتے تھے قادیان. تو ان کے متعلق حضرت سید فضل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مجلس میں آتے حضور کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام خواہ کتنے ہی مصروف ہوتے یا کسی سے بات کر رہے ہوتے تو چھوڑ کے
وہ مصروفیت حضرت عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو جاتے تھے. تو حضرت سید فضل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا رشک پیدا ہوا کہ حضرت عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آتے ہیں دوران گفتگو، اگر پہلے ہیں بیٹھے تو ایک اور بات ہے، لیکن دوران گفتگو اگر آ جائیں تو حضور ان کو مخاطب ہو جاتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا کہ شاہ صاحب یعنی سید فضل شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شاہ صاحب آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحب نے عرض کی حضور میں جانتا ہوں میاں عبداللہ سنوری ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ عبداللہ سنوری ہیں، لیکن یہ آپ سے بھی قدیمی ہیں. جب کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آتا تھا تب بھی یہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے. تو یہ یعنی ایک خاص خدمت گزار شخص جو ہے، سرخ چھینٹوں والا نشان جو ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا، گواہ تھے وہ. تو اس یعنی خاص خدمات کے حوالے سے جو آپ نے سر انجام دیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے. جی بالکل، بعض اصحاب کا تو حضور نے یعنی کہ عمومی رنگ میں ذکر فرمایا ہے، اور بعض کا خصوصی رنگ میں ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی وفا اور عقیدت کی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں ان کا ذکر فرمایا ہے. عمومی طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں اپنے ان اصحاب کی وفا کا اور اخلاص کا جو ذکر کیا کہ وہ کس رنگ میں ذکر ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات میں ایک جگہ تحریر حضور نے فرمایا ہے. ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے. فرمایا میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیر کے لیے تیار. تو یہ ان کی اطاعت کا معیار ہے کہ حضور کی طرف سے کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی ارشاد ہو، وہ اصحاب جو ہیں تعمیل کے لیے تیار اور کشاں کشاں چلے آتے ہیں. پھر حضور نے ایک اور جگہ تحریر فرمایا ہزارہا انسان خدا نے ایسے پیدا کیے کہ جن کے دلوں میں اس نے میری محبت بھر دی. فرمایا بعض نے میرے لیے جان دے دی، اور بعض نے اپنی مالی تباہی میرے لیے منظور کی، اور بعض میرے لیے اپنے وطنوں سے نکالے گئے اور دکھ دیے گئے اور ستائے گئے، اور ہزارہا ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی حاجات پر مجھے مقدم رکھ کر اپنے عزیز مال میرے آگے رکھتے ہیں. تو وہ جو شعر ہے کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، تو اولین کے دور میں جو قربانیوں کے ہمیں رنگ نظر آتے ہیں، تو جو آخرین کے اصحاب ہیں وہ بھی اپنی قربانیوں میں ہمیں کہیں پیچھے نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا مقام عطا کیا تھا کہ قربانیوں کے انہوں نے عمدہ نمونے اور مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اور ایسی مثالیں کہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. بالکل جی بالکل، ان قربانیوں کی وجہ سے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف ان کو زندگی میں بلکہ ان کی زندگی کے بعد بھی یاد رکھا ہے. جیسا کہ ابھی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش ہوئی. اس کے علاوہ دوسرے اصحاب کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضور مسلسل جب کسی صحابی کا بیمار ہونے کی خبر ملتی یا اس کی وفات پانے کی خبر ملتی، تو حضور نہ صرف اس کو یاد کرتے بلکہ اس سے پہلے وفات شدگان کو بھی یاد کرتے. تو یہ حضور کا بہت بڑا وصف ہے کہ نہ صرف یہ کہ جب تک ان صحابہ نے خدمت بجا لائی ہے صرف اس وقت یاد رکھا ہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کا حضور ذکر فرماتے تھے. چنانچہ یہ 1902 کی بات ہے کہ حضرت مولوی غلام علی روہتاسی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری کا تار حضور کو موصول ہوا. تو اس پر حضور نے فرمایا کہ ہماری جماعت جو اب 1 لاکھ تک پہنچی ہے سب آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اتنے بڑے کنبے میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی دردناک آواز نہ آتی ہو. تو ایک خاندان کی طرح حضور نے مثال دی ہے کہ ایک کنبہ ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے. جو گزر گئے وہ بھی بڑے مخلص تھے، جیسے ڈاکٹر بوڑھے خان، سید خصیلت علی شاہ،
ایوب بیگ، منشی جلال الدین، خدا ان سب پر رحم کرے۔ تو حضور بڑی محبت سے ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، ان کو یاد بھی رکھتے تھے۔ پھر حضرت مولوی برہان الدین صاحب جیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک دفعہ ذکر فرما رہے تھے، اور اس ذکر فرماتے ہوئے حضور نے مزید فرمایا کہ منشی جلال الدین بھی بڑے مخلص تھے، اور ان کے ہم نام پیر کوٹ والے بھی، دونوں میں ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ بھی حضور کا ذکر کا بیان کرنا کہ دونوں میں سے ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے، کہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ تو حضور ان کی خوبیوں کو اس طرح حضور بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ حضور فرماتے ہیں سال گزشتہ میں ہمارے کئی دوست جدا ہو گئے، مولوی جمال الدین سید والا بھی، مولوی شیر محمد ہوجن والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے میں کوئی مسالے رکھے ہوں گے، اس سال میں حزن کے معاملات دیکھنے پڑے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو کس قدر غم ہوتا تھا کہ یہ پیارے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے یا جدائی کا وقت آتا تو حضور کے دل پر اس کا اثر ہوتا، اور اس کے بعد بھی حضور اس کو یاد رکھتے۔ پھر فروری 1898 کی بات ہے کہ جب ایک دفعہ ایک فہرست جس میں زندہ صحابہ کی فہرست تیار کی جا رہی تھی، اس میں ان کے نام لکھے جا رہے تھے حضور، تو اس وقت حضور نے فرمایا کس قدر افسوس کا مقام ہوگا اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال کر گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا وصف ہے حضور کی ذات میں کہ جو وفات شدگان تھے حضور ان کو ضرور یاد رکھتے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی نمونہ ہے کہ ان کے ذکر کو جاری رکھا جائے اور ان کے نمونے کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور اس طرح پھر نسلاً بعد نسلاً قربانیوں کو اگر تذکرہ ہوتا رہے تو آگے پھر قومیں زندہ رہتی ہیں۔ بالکل، یہ 1898 کا اقتباس ہے، جبکہ ابھی حضور کے کبار صحابہ جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا وہ سارے حیات تھے الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے جو وفات پا گئے حضور نے کتنا قابل رشک یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ کس قدر افسوس کا مقام ہوگا اگر اپنی جماعت کے ان لوگوں کو فراموش کر دیا جاوے جو انتقال کر گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضور نے بھی اپنی کتابوں میں بعض صحابہ کا ذکر فرمایا ہے، لیکن بعد میں خلفاء نے، خاص طور پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کے پھر حالات جو ہیں وہ محفوظ کرا دیے ہیں تاکہ ایسے لوگ کبھی بھی جماعت میں فراموش نہ ہوں۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جو صحابہ کا مقام ہے اس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت حضرت فضل احمد صاحب پٹواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گرداس ننگل ضلع گرداسپور کے رہنے والے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بچے ہوتے تھے، بورڈنگ میں رہتے تھے قادیان میں، تو چونکہ قادیان میں مہمانوں کی کثرت رہتی تھی اور خاص طور پہ نماز کے وقت حضور جب تشریف لاتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی اور مصافحہ ہوتا تھا، تو کہتے ہیں وہ جو بورڈنگ کے بچے تھے وہ بھی لائن میں گھس کے تو مصافحے کے شوق میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس سے جو مہمان آتے تھے ان کو موقع نہیں ملتا تھا، بچے آ کے روزانہ ہر نماز میں سلام کر جاتے تھے۔ تو حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تکلیف کی نظر سے دیکھتے ہوئے بچوں کو منع کر دیا کہ آپ جو چھوٹے بچے ہیں یہ بورڈنگ میں ہی اپنی نماز پڑھا کریں، مسجد نہ آیا کریں۔ تو وہ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ تو چند دن بعد مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بچے نماز پہ نظر نہیں آتے، تو بتایا گیا کہ حضور وہ اس طرح تنگ کرتے ہیں تو ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت منشی فضل احمد صاحب پٹواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مولوی صاحب ہم آج موئے کل دوسرا دن، یعنی آج ہم زندہ ہیں کل ہم نے یہاں نہیں ہونا۔ مولوی صاحب یہ بچے ہماری خبریں 3 پشتوں تک دیں گے، اپنی اولادوں کو کہیں گے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود کو دیکھا، اور ان کی اولادیں کہیں گی کہ ہمارے باپ دادا نے خدا کے مسیح کو دیکھا، انہیں مت روکو۔ پھر یہ تجویز ہوا کہ ایک کلاس کے لڑکے ایک نماز میں آ جایا کریں اور ہائی کلاس کے لڑکے ہر نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ وہ جماعت کے لوگ جو بھی بچے تھے، اسکول میں پڑھ رہے تھے اور قادیان میں رہتے تھے، ان کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ آئندہ اپنی اولادوں کو کہیں گے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو اس قدر حضور کے دل میں
یہ مقام اور مرتبے کا لحاظ تھا۔ حضور اسی وجہ سے جہاں بھی حضور سے درخواست کی جاتی کہ حضور لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں، ٹرین کے سفر میں حضور دروازے پہ آ جاتا تھے۔ سفر جہلم میں حضور سے درخواست کی گئی تو حضور گھر کے چھت پر کرسی رکھ کے وہاں تشریف فرما ہوئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت کر سکیں اور آئندہ نسلیں جو ہیں یہ اس بات پر فخر کر سکیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو یہ ذکر تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں صحابہ کو جو مقام ہے، تحریرات کے حوالے سے بھی اور واقعات کے لحاظ سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اور بھی کئی ایسی مثالیں ہیں لیکن وقت کے لحاظ سے ہم آج اتنا ہی ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مقام اور مرتبہ صحابہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمارا وجود بھی اپنے اندر وہی تبدیلی پیدا کرنے والا بنے جو ان صحابہ نے پیدا کی، تاکہ ہم صحیح معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کہلا سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا، جب مجھے کو پایا۔